صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل ولیک الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی روشنی میں، اس آیت کی روشنی میں ہمارے اور آپ کے درمیان جو گفتگو چل رہی ہے اس کا موضوع اور ٹاپک ہے امامت اور ہدایت۔ خداوند کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان میں سے جنہیں ہم نے امام بنایا ہے وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں اور انہوں نے صبر کیا ہے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ امامت، میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ثابت کروں کہ امامت ہمارے مذہب میں، بلکہ یوں کہا جائے کہ امامت انسانیت کے لیے کتنی ضروری ہے۔ امامت اللہ کی طرف سے ہوگی اور امامت کائنات کی ہدایت کے لیے ہوگی۔ عزیزان محترم، امام کو ماننے کے فائدے کیا ہیں اور امام کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ ہمارے اصول دین 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ توحید پر آپ بہت سن چکے ہیں اور سنتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ عدل پر بھی سنتے ہیں، نبوت پر بھی سنتے ہیں، امامت پر بھی اور قیامت پر بھی سنتے ہیں، لیکن امامت کا عقیدہ اور پاکیزہ عقیدہ جو ہمارے مذہب میں وہ کسی میں نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں یہ بات ثابت کروں گا عزیزان محترم کہ ہم نے امام کو ویسا مانا جیسا اللہ نے چاہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کروں گا۔ امام ہوگا تو ہدایت ہوگی، اور امام ویسا ہو جیسا خدا چاہتا ہے اور جیسا خدا نے بنا کر کے بھیجا ہے۔ عزیزان محترم، امام سے محبت کا فائدہ کیا ہے؟ میں ڈائریکٹ اپنی بات شروع کر رہا ہوں۔ حضرت بلال ایک دن راستے سے گزر رہے تھے۔ ایک شخص نے بلال کو روک لیا اور کہنے لگا، بلال، تم کو فلاں آدمی نے آزاد کرایا تھا۔ یہ جس نے روکا ہے نا، یہ کوئی محب اہل بیت نہیں ہے، اس کے دل میں بھی اہل بیت سے عداوت ہے۔ اس نے روکا اور کہنے لگا، بلال، تم کو فلاں انسان نے آزاد کرایا تھا، تم غلام تھے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم جہاں جاتے ہو بیٹھ کر کے علی کی تعریفیں کرتے ہو۔ علی کی تعریف سے پریشان کون ہوتا ہے؟ جو منافق ہو۔ تم جہاں جاتے ہو علی کی تعریف کرتے ہو، آزاد تمہیں اس نے کرایا تھا۔ بلال نے بڑا اچھا جواب دیا، کہنے لگے، سنو، اس نے مجھے آزاد کرایا تھا دنیا کی مصیبتوں سے، اور علی کی تعریف اس لیے کرتا ہوں کیونکہ علی کی محبت جہنم سے آزاد کرا دیتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جہنم میں جانے سے بچا لیتی، اس لیے میں علی کی تعریف کرتا ہوں۔ اچھا، امام کو ماننے کے فائدے کیا ہیں؟ دیکھیے،
امام کے راستے پر چلنا، امام نے جو باتیں کہی ہیں ان پر عمل کرنا، اسی کا نام ہدایت ہے۔ اور امام کو ماننے کے فائدے یہ ہیں کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے، رسول خوش ہو جاتے ہیں، اور ان سے محبت کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اس پر عمل کر لو۔ بس جو باتیں اہل بیت نے بتائی ہیں ان پر آپ چلیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ تو جنت والے تھے، وہ یہاں آئے کیوں تھے؟ وہ آئے تھے ہدایت کرنے کے لیے۔ انہوں نے بتایا نماز پڑھو، ان کا فائدہ نہیں تھا، فائدہ ہمارا ہے۔ انہوں نے کہا روزہ رکھو، ان کا فائدہ نہیں تھا، ہمارا فائدہ ہے۔ انہوں نے کہا صلہ رحم کرو، ان کا فائدہ نہیں تھا، ہمارا فائدہ ہے۔ انہوں نے کہا صدقہ دو، خیرات کرو، ان کا فائدہ نہیں تھا، ہمارا فائدہ ہے۔ انہوں نے کہا خمس و زکوٰۃ دو، ان کا فائدہ نہیں تھا، ہمارا فائدہ ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا، ہمارا فائدہ ہے۔ اہل بیت نے ہم کو بتایا ہے کہ یاد رکھو ہم اس زمین پر اپنی جنت بنانے نہیں آئے ہیں بلکہ تمہاری جنت بنانے کے لیے آئے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ وہ جو کہیں اس پر عمل کرو، یہی ہدایت ہے۔ عزیزان محترم، اور امام سے محبت، امام کے راستے پر چلنا انسان کی دنیا اور آخرت کو سجا دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک چاہنے والا آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مولا میرا ایک دوست ہے، وہ دوست ایسا ہے کہ جو بنی امیہ کی حکومت میں کام کر چکا ہے۔ جانتے ہیں کسی سے کام کرتا تھا؟ یہ اکاؤنٹس کا کام کرتا تھا۔ بنی امیہ کا جو پورا امپائر تھا، جو حکومت تھی، اس میں یہ اکاؤنٹس دیکھتا تھا، سارے حساب کتاب اس کے پاس رہتے تھے، سارے حساب کتاب یہ کرتا تھا، اور ٹریزرر بھی تھا، خزانچی بھی تھا۔ کہا مولا اس نے بڑی دولت کمائی ہے، بنی امیہ کی حکومت میں وہ حسابدار تھا، مولا اب وہ معافی مانگنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کے توبہ کا راستہ کیا ہے؟ آپ کی اجازت ہے میں اسے لے کر آؤں؟ امام نے فرمایا لے کر آؤ۔ یہ چاہنے والا چلا گیا، امام کا صحابی گیا، اسے لے کر کے آیا، دوست تھے دونوں، لے کر کے آیا۔ جب امام کی خدمت میں لے کر کے آیا، اس نے امام کی خدمت میں بتایا مولا یہی ہے۔ امام فرماتے ہیں تو کیا کرتا تھا؟ کہنے لگا میں بنی امیہ کی حکومت میں حساب کتاب دیکھتا تھا اور خزانے کا انچارج بھی تھا۔ امام فرماتے ہیں اگر تیرے جیسے لوگ بنی امیہ کی مدد نہ کرتے تو وہ ہم پر اتنا ظلم نہ کرتے۔ امام نے پہلی ایک بات کلیئر کر دی کہ ظالم کی حکومت میں خدمت کرنا بھی اس کے ظلم میں شریک ہونے کے برابر ہے۔ کہنے لگا مولا غلطی تو ہو گئی، لیکن اب نہیں کروں گا، اب کسی ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا۔ مولا یہ بتائیے کیا میرے لیے کوئی معافی ہے؟ امام فرماتے ہیں کیسے ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ تم نے جس کا مال لیا ہے، دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں امام کے حکم پر چلو، دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں جن کا مال لیا ہے، جن کا مال خزانے میں تھا اور تم اس کو بچا رہے تھے، اور جن سے جا کر کے مال وصول کرتے تھے، جن سے ناحق مال لیا ہے، جتنا تمہارے پاس ہے تمہیں یاد ہے ان کو جا کر کے واپس کرو، اور جن کا یاد نہیں ہے ان کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں، جن کا نام نہیں یاد ہے، جن کے بارے میں یاد نہیں کس سے اور لیا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ دے دو۔ اگر تم یہ کر لو گے تو تمہاری جنت کی گارنٹی میں لیتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ اگر تم امام کے حکم پر چلے تو تمہاری جنت کی گارنٹی امام لے رہے ہیں۔ کہنے لگا مولا ٹھیک ہے، چلا گیا۔ اب اس نے بڑی دولت تھی، اس کے پاس بڑی دولت جمع کر کے رکھی تھی، اس نے جا کر کے جن کا یاد تھا ان کے گھروں پہ جا کر کے واپس کر دیا، جن کا یاد نہیں تھا ان کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں خیرات کر دی۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ امام کا صحابی ایک دن اپنے اسی دوست سے ملنے کے لیے اس کے گھر گیا، اس کا دروازہ نوک کیا، اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا اور کہا میں اس سے زیادہ دروازہ نہیں کھول سکتا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے پاس لباس کے نام پر بس اتنا کپڑا ہے کہ میں نے
اپنے اس حصے کو صرف چھپا کر کے رکھا ہے، بس اس سے زیادہ میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، اس لیے میں تمہارے سامنے آنے سے شرما رہا ہوں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں تو میرے دوست ہوں، میں بھی کپڑا لا کر کے دیتا ہوں۔ گیا، جا کر کے کپڑا لا کر کے اس کو دیا، اس نے اپنا لباس پہنا، اور اس کے بعد کہنے لگا جتنی بھی دولت تھی میں نے سب ان کے حقداروں تک پہنچائی، اور جن کا نام نہیں یاد تھا جیسے امام نے کہا تھا میں نے ویسے ہی عمل کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں خیرات کر دیا۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو میرا پیسہ تھا، میری کمائی تھی، وہ بھی میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ یہ بتاؤ کیا امام اپنا وعدہ پورا کریں گے؟ صحابی کہتا ہے کہ میرے امام صادق ہیں، امام ہمیشہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرتے ہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ کچھ دن بعد یہ بیمار پڑ گیا، انتقال ہو گیا۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا، بالکل مرنے کے قریب تھا، تو یہ صحابی جو امام کے، ان کو پتہ چلا، ایک ہی شہر کے تھے، دوڑے ہوئے اس کے گھر پہنچے۔ جب پہنچے تو آخری سانس لے رہا تھا، انہوں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا، کہنے لگا کہ امام کو میرا سلام کہنا، اور امام سے کہنا مولا آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، میں مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، روایتیں بتاتی ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو صحابی واپس مدینے آئے۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، ابھی یہ بیٹھنا ہی چاہتے تھے کہ امام نے فرمایا اے علی ابن حمزہ، ان کا نام تھا علی ابن حمزہ، اے علی ابن حمزہ، تیرے دوست سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ کہا ہاں مولا، اسے جنت مل گئی ہے۔ عزیزان محترم، آپ سمجھے جنت کیوں ملی؟ امام کے حکم پر چلے، امام کی ہدایت پر عمل کیا، اور اللہ نے جنت میں جگہ عطا کر دی۔ اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ ان کے حکم پر چلو، یہ اپنی جنت بنانے نہیں آئے ہیں، تمہاری جنت بنانے آئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے عزیزو، آپ نے غور فرمایا؟ ایک اور آپ کو چھوٹا سا واقعہ اور سناتا ہوں۔ یہ واقعات اگر ذہن میں رہ جاتے ہیں، میں واقعات اس لیے سناتا ہوں تو یہ انسان کی ہدایت کے لیے بہت کافی ہو جاتے ہیں۔ انسان بس امام کے حکم پر عمل کر لے، یہی تو میرا ٹاپک ہے، امامت اور ہدایت۔ نجف میں امیر المومنین علیہ السلام کے حرم کے قریب میں ایک شخص کی دکان تھی، بڑا مومن تھا، بڑا مومن تھا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، اچانک نظر پڑی تو دیکھا سامنے ایک بلڈنگ تھی، بہت اونچی بلڈنگ تھی، اوپر مکان تھا کسی کا، 3rd فلور پہ یا 4th فلور پہ۔ وہاں سے ایک بچہ نیچے گرا۔ جیسے ہی نیچے گرنے لگا تو اس دکان والے نے دعا کی، حرم کی طرف دیکھ کر، مولا امیر المومنین کے حرم کی طرف دیکھ کر، اور اس کے بعد ہاتھ سے اشارہ کیا اسے، بچہ آرام سے نیچے آ گیا۔ 3-4 سال کا بچہ تھا، نیچے آیا اور دوڑتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ آپ حیران ہیں نا؟ سنیے گا، یہ شخص جو بیٹھا یہ بھی حیران تھا کہ یہ کیا ہوا۔ اس نے ادھر دیکھ کر کے کچھ دعا کی اور اس کے بعد اشارہ کیا اور یہ نیچے آیا اور یہ اپنے گھر چلا گیا۔ اس نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے کیا دعا کی اور یہ کیا کیا کہ بچہ اتنے اوپر سے گر کر کے بھی بچ گیا؟ کہنے لگا جب بچہ گر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا، میں نے فوراً امیر المومنین کے حرم کی طرف دیکھ کر دعا مانگی، مولا اسے بچا لیجئے، بس اتنا ہی کہا تھا، یا مشکل کشا یا امیر المومنین اسے بچا لیجئے۔ علی نے بچا لیا۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ ہم تو اتنی دعائیں مانگتے ہیں پھر بھی قبول نہیں ہوتی، تیرے اتنا کہنے پر علی نے دعا قبول کر لی۔ کہنے لگا اس لیے قبول کر لی کیونکہ آج تک جو علی نے کہا ہے اسے میں نے مانا ہے، تو آج جو میں نے کہا وہ علی نے مان لیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غور فرمایا، جب ہم ان کی مانیں گے تو پھر ہماری دعائیں بہت جلد قبول ہوں گی۔ دعائیں دیر میں کیوں قبول ہوتی ہیں؟ کبھی کبھی انسان خود کو ان کے جیسا سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو ان سے ملانا شروع کر دیتا ہے، ان سے جوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ہرگز نہیں، حرام ہے، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کہاں گنہگار انسان اور کہاں وہ تطہیر کی آیت کے مالک۔ عزیزان محترم، کون ان کے رتبے تک پہنچ سکتا ہے؟ ان کے غلام کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کے غلاموں کے غلام کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان تک پہنچنا تو بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ عزیزان محترم، بڑی بات بھی میں نے غلط کہا، میں بلکہ یوں کہوں کہ ناممکن ہے ان کے برابر پہنچنا، ان کے جیسا ناممکن ہے۔ اب سنیے گا،
عزیزان محترم، یہ امام کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر امام نہ ہو تو اللہ دنیا کو ختم کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو ایک ویسا چاہیے کہ جو عبادت کا سچا حق ادا کر سکے۔ کوئی کہہ سکتا ہے میں نے عبادت کا پورا حق ادا کر دیا؟ اہل بیت ہیں جنہیں اللہ کی مکمل معرفت ہے، ورنہ کسی کو اہل بیت کی مکمل معرفت نہیں ہے۔ اب سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک وصی تھے جن کا نام تھا ہارون۔ حضرت ہارون کا انتقال ہونے والا ہے، آخری وقت ہے۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے قریب کھڑے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں میرے اللہ، تجھے محمد اور ان کے اہل بیت کا واسطہ، ان کی آل کا واسطہ، ہارون کی مغفرت فرما، ہارون کے درجات کو بلند فرما۔ روایتوں میں لکھا ہے جناب ہارون کا انتقال ہو گیا، اللہ نے ہارون کے درجوں کو بلند کر دیا، موسیٰ کی دعا قبول ہو گئی۔ کیسے قبول ہوئی؟ محمد اور آل محمد کا، اہل بیت کا واسطہ اللہ کو دیا۔ توجہ رکھیے گا۔ اب آئیے، ایک دن نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا اور کہنے لگے اے میرے اللہ، مجھے اس زمین پر وہ بندہ دکھا دے کہ جسے تو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے، سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے، سب سے گنہگار بندہ ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی انسان تیرا رزق کھائے، کوئی انسان تیرے کرم پر پلے اور اس کے بعد تیری بات نہ مانے اور اتنا بڑا گنہگار بن جائے۔ میں ایسے گنہگار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ایڈریس بتایا، نام بتایا۔ یہ جو روایت پڑھ رہا ہوں نا میں، یہ اہل سنت کی کتاب کی روایت، ہاں سن لیجئے گا، مجھے ایک نتیجہ دینا ہے اس لیے آپ کو یہ سنا رہا ہوں۔ اللہ نے پتہ بتایا، اللہ نے جگہ کا نام بتایا اور اس کا نام بتایا، کہا جاؤ۔ نبی موسیٰ علیہ السلام چلے، پہنچے، اس علاقے میں پہنچے، پتہ کیا بھائی اس نام کا آدمی کہاں رہتا ہے؟ وہ وہاں رہتا ہے۔ گھر کا ایڈریس معلوم ہوا، گھر پہ پہنچے، دروازہ نوک کیا، اس نے دروازہ کھولا۔ نبی موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تیرا نام یہی ہے؟ نام بتایا، کہنے لگا ہاں یہی ہے، بالکل یہی ہے۔ باپ کا نام؟ یہ باپ کا نام بھی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح بتا رہے ہیں۔ نبی موسیٰ نے اس کا نام بتایا، اس کے باپ کا نام بتایا، کہنے لگا بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں، میں ہی ہوں۔ نبی موسیٰ سے پوچھتا آپ کون ہیں؟ نبی موسیٰ فرماتے میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں، موسیٰ ابن عمران، میں موسیٰ ابن عمران ہوں۔ کہنے لگا اچھا، میں نے سنا ہے کہ نبی کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب جو آپ یہاں تک آئے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے آئے ہیں۔ میرے گھر، اللہ اکبر، مجھ گنہگار کے گھر۔ نبی موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بات نہیں۔ نبی موسیٰ واپس مڑے اور چلے گئے نبی موسیٰ۔ اب یہ شخص رونا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے میرے اللہ، میں گنہگار آدمی، عام لوگ میرے دروازے پر آنا پسند نہیں کرتے، تیرا نبی تیری مرضی سے میرے دروازے تک آیا، میں کتنا نالائق ہوں، کتنا گنہگار ہوں، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، تجھے موسیٰ کا واسطہ، پوری توجہ رکھیے گا، تجھے موسیٰ کا واسطہ مجھے معاف کر دے، میں اب وہ گناہیں نہیں کروں گا جو اب تک میں نے کی ہیں، اب نہیں کروں گا، موسیٰ کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ ٹھیک ہے، نبی موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن پھر کوہ طور پر پہنچے، طور کی پہاڑی پر، پھر اللہ سے دعا کہ میرے اللہ مجھے وہ بندہ دکھا دے جسے تو پسند کرتا ہے، جو اچھا بندہ ہے۔ اللہ نے پھر وہی ایڈریس دیا، توجہ رکھیے گا، وہی ایڈریس دیا۔ اس مرتبہ نبی موسیٰ نے نام نہیں پوچھا، ٹھیک ہے وہی ایڈریس ہے، جاتا ہوں، گھر تو وہی ہے، پتہ کر لوں گا۔ نبی موسیٰ علیہ السلام پھر آئے، جیسے ہی اس کے دروازے پر پہنچے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، یہ باہر نکلا، آنکھیں سوجی ہوئی، لگ رہا ہے کہ جب سے موسیٰ گئے تب سے یہ سویا نہیں ہے، روتا ہی رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ نبی موسیٰ فرماتے تیرے گھر میں اور کوئی رہتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں اکیلا ہی رہتا ہوں۔ نبی موسیٰ سمجھ گئے یہی وہ بندہ ہے جس کے پاس اللہ نے مجھے پھر بھیجا ہے، یہی وہ بندہ ہے۔ نبی موسیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کل تک تو تم گنہگار تھے، آج تم اللہ کے اچھے بندے کیسے بن گئے؟
اب اس نے پوری بات بتائی کہ جب آپ چلے گئے تو میں بہت رویا، توبہ کی اور اللہ کو آپ کا واسطہ دیا، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے شاید مجھے معاف کر دیا ہے۔ نبی موسیٰ فرماتے ہیں شاید نہیں، اللہ نے یقیناً تجھے معاف کر دیا ہے، وہ بڑے کرم والا ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے، پھر طور کی پہاڑی پر پہنچے، کوہ طور پر پہنچے، کہا میرے اللہ کل تک گنہگار تھا، آج وہ عبادت گزار بن گیا، آج وہ تیری نظر میں اچھا کیسے بن گیا؟ اللہ نے کہا اے موسیٰ میں اس کی گناہ کیوں نہ معاف کرتا، اس لیے کہ اس نے تمہارا واسطہ دیا تھا، تمہیں وسیلہ بنایا تھا، اس لیے میں نے اس کی گناہیں معاف کر دیں۔ عزیزان محترم آپ نے غور کیا، میں نے دو روایتیں سنائی، ایک روایت نبی موسیٰ کھڑے ہیں ہارون کے قریب اور دعا کر رہے ہیں میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہارون کو معاف کر دے، اور یہ گنہگار دعا کر رہا ہے میرے اللہ تجھے موسیٰ کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ اب میں جملہ نہ کہہ دوں میرے عزیزو، گنہگار جب دعا کرے تو موسیٰ کو واسطہ بناتا ہے، جب موسیٰ دعا کرے تو اہل بیت کو واسطہ بناتے ہیں۔ اب پھر ایک جملہ کہہ دوں بات کو آسان کرنے کے لیے، عزیزان محترم جب موسیٰ کا واسطہ دینے سے اللہ کی رحمت اتر سکتی ہے تو جو لوگ پورے محمد اور آل محمد کا 14 معصوم کا واسطہ دیں، جن کا واسطہ موسیٰ نے دیا تھا، ان پر رحمتیں کیوں نہیں اتریں گی؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غور فرمایا آپ نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، روایتوں میں لکھا ہے، اب سنیے گا، یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے گا، مار دے گا نبی موسیٰ علیہ السلام کو، نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے دریائے نیل پر چلے، راستہ بنا دیا نا، نبی موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، راستہ بن گیا۔ کتنے قبیلے تھے، کتنے خاندان تھے نبی موسیٰ کے ساتھ؟ لکھا ہے 12 خاندان تھے، ہے نا، 12 خاندان تھے، 12 قبیلے تھے، 12 ذہنیتیں تھیں، 12 قومیتیں تھیں، پوری توجہ رکھیے گا، ان سب کو ملا کر کے ایک قوم بنتی تھی بنی اسرائیل، لے کر کے جا رہے ہیں، 12 راستے تھے۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، میں بتانا چاہتا ہوں نا کہ امام کون ہوتا ہے، امام کو ماننا کیوں ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس راستے پر چلے، نبی موسیٰ کے ساتھ جتنے تھے وہ سب بچے کہ نہیں بچے؟ بچ گئے۔ فرعون کے ساتھ جتنے تھے وہ ڈوب کر مر گئے کہ نہیں مر گئے؟ پوری توجہ رکھیے گا، مجھے پورا واقعہ نہیں سنانا ہے، سب مر گئے کہ نہیں مر گئے؟ آپ مجھے بتائیے، نبی موسیٰ کے ساتھ جتنے تھے کیا سب کے سب اچھے تھے؟ سب تو اچھے نہیں تھے نا۔ یہی تو وہ لوگ تھے کہ جو اس واقعے کے بعد نبی موسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ کو چھوڑ کر کے، نبی موسیٰ کو تو چھوڑا ہی تھا، اللہ تک کو چھوڑ کر کے گائے کی پوجا میں لگ گئے تھے نا۔ ایسے سب تو اچھے نہیں تھے، کچھ اچھے تھے کچھ برے تھے، لیکن سب بچ گئے۔ کیوں؟ پوری توجہ رکھیے گا، فرعون کے ساتھ جتنے تھے سب ڈوب کے مر گئے۔ کیوں مر گئے؟ کیا سب برے تھے؟ کچھ تو اس میں ٹھیک ٹھاک رہے ہوں گے نا، لیکن وہ بھی سب ڈوب کر کے مر گئے، سب ڈوب کے مر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں امام الگ الگ تھے، پوری توجہ رکھیے گا، ان دونوں لوگوں نے اپنے امام الگ الگ چنے تھے، جن کا امام غلط تھا وہ ڈوب کر کے مر گئے، جن کا امام اچھا تھا بھلے یہ اچھے نہ ہو، امام اچھا تھا اس لیے یہ بھی بچ گئے۔ تو قیامت میں عوام نہیں دیکھی جائے گی، امام دیکھا جائے گا، کس امام کے ساتھ آئے ہو۔ اگر امام اچھا ہے تو سب بچ جائیں گے۔ میں جملہ کہہ دوں عزیزان محترم، جہاں ایک امام تھا، 12 ذہنیتیں تھیں، 12 خاندان تھے، 12 قبیلے تھے، 12 قومیں تھیں، جب وہ سب کو بچا کر لے گیا تو جہاں قوم ایک ہو، امام 12 ہو، وہ ان کو بچا کر کیوں نہیں لے جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غور فرمایا آپ نے؟ امام اچھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام امام اچھے ہیں۔ اب ایک دو باتیں آپ سے اور کر کے پھر میں غم کے بیان پر آ جاؤں۔ جب ڈوبنے لگا فرعون نے حضرت موسیٰ کو پکارا اور کہا موسیٰ بچا لو، موسیٰ بچا لو، ڈوب رہا ہے نا، موسیٰ بچا لو، یہاں تک پانی میں، یہاں تک پانی میں،
یہاں تک پانی میں ڈوب رہا ہے، موسیٰ بچا لو، 7 مرتبہ کہا موسیٰ بچا لو۔ نبی موسیٰ چلے گئے، نبی موسیٰ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور چلے گئے۔ اللہ نے کہا موسیٰ تم کو پکار رہا تھا، تم کو پکار رہا تھا، پوری توجہ رکھیے گا۔ اللہ نے پھر آواز دی کہ موسیٰ تم کو اس نے 7 مرتبہ پکارا لیکن تم نے نہیں بچایا، اگر وہ ایک بار مجھے پکار لیتا تو میں اس کو بچا لیتا۔ ایک بار مجھے، میں کریم ہوں، اکرم الاکرمین ہوں، ایک بار مجھے پکار لیتا تو میں اسے بچا لیتا۔ میں نے کہا میرے اللہ، یہ فرعون، یہ کافر، یہ بت پرست، یہ خود کو خدا، یہ خود خدا بن کر کے بیٹھنے والا، یہ خود خدائی کا دعویٰ کرنے والا، یہ تیری جگہ پر بیٹھنے والا، جو تیری جگہ، جو تیرا مقام ہے، جو تیرا مقام ہے خدائی، اس کا دعویٰ کرنے والا، اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ ایک بار پکار لیتا تو میں اس کو بچا لیتا۔ میرے اللہ، شیطان بھی تو تھا، اس نے تو اتنے سجدے کیے تھے، اس نے اتنی نمازیں پڑھی تھیں، توجہ رکھیے گا، اس نے اتنی مناجاتیں پڑھی تھیں، وہ تو فرشتوں کا بھی استاد تھا، لیکن اسے تو نے موقع نہیں دیا، اسے فوراً نکال دیا، اسے فوراً لعنتی بنا دیا، اسے فوراً دوزخی بنا دیا۔ تو اللہ آواز دے گا، یاد رکھو فرعون میرا دشمن تھا، شیطان میرے خلیفہ کا دشمن تھا، میں اپنے دشمن کو تو معاف کر سکتا ہوں لیکن اپنے خلیفہ کے دشمن کو نہ یہاں معاف کرتا ہوں نہ میں وہاں معاف کرتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شیطان میرے خلیفہ کا دشمن تھا جسے میں نے خلیفہ بنایا تھا۔ آدم ہو انہیں بھی اللہ خلیفہ بناتا ہے، علی انہیں بھی اللہ خلیفہ بناتا ہے، رسول اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا ہے، علی کے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا ہے، بنانے والا اللہ ہے۔ آخری بات فضائل کے حوالے سے، پھر غم کا بیان۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ نبی موسیٰ کے زمانے میں ایک اور شخص ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، اس کا نام تھا قارون، سنا ہے آپ نے؟ یہ قارون ہے، اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، لیکن جانتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام، دیکھیے یہ قارون کون تھا؟ شروع سے کوئی دشمن نہیں تھا نبی موسیٰ کا، نبی موسیٰ کے پاس آتا تھا، بیٹھتا تھا، آتا تھا، مانتا تھا خدا کو، لیکن جب دولت آئی تو اللہ کا انکار کیا اور کافر ہو گیا اور پھر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ یہ تھا قارون۔ نبی یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے، نبی یونس کون ہے؟ جو نبی موسیٰ کے بعد میں آئے ہیں، کافی بعد میں آئے۔ اللہ نے کیا کیا تھا قارون کو جب اس نے نبی موسیٰ علیہ السلام پر ظلم کیا اور انہیں پریشان کرنے کی زیادہ کوشش کی؟ نبی موسیٰ کو جلا لایا اور نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بد دعا کی، پروردگار اس کو اس کی دولت کے ساتھ زمین میں گاڑ دے۔ زمین کے اندر دھنس گیا قارون۔ روایتوں میں ہے کہ ہر دن ایک آدمی کی ہائٹ کے برابر ایک فرشتہ اسے زمین میں دباتا تھا، ایک آدمی کی ہائٹ کے برابر فرشتے کو اللہ نے لگایا تھا کہ اس کو، قارون کو، ایک آدمی کی ہائٹ کے برابر اور دبا دے روز۔ نبی یونس جب مچھلی کے پیٹ میں گئے، پوری دریا کی سیر کر رہے تھے نا، جب نبی یونس دریا کے کنارے پر ایک دن وہ اس مچھلی کے پیٹ میں دریا کے کنارے کے پاس سے گزر رہے تھے، وہیں قریب میں وہ زمین تھی جس کے اندر یہ دھنسا ہوا تھا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک آواز آئی، نبی یونس نے سنی، یہ قارون کی آواز تھی۔ قارون آواز دے کر پوچھتا ہے کون ہو؟ نبی یونس آواز دیتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی یونس ہوں۔ قارون پوچھتا ہے یہ بتاؤ کیا موسیٰ کا زمانہ ختم ہو گیا؟ نبی یونس فرماتے ہیں ہاں، نبی موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے کئی سال ہو گئے۔ جیسے یہ سنتا ہے، قارون سنتا ہے، قارون رونے لگتا ہے، یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ قارون رونے لگتا ہے، رو کر کہتا ہے موسیٰ بڑے اچھے آدمی تھے، کاش میں نے ان پر تہمت نہ لگائی ہوتی، کاش میں نے ان کے ساتھ ناانصافی نہ کی ہوتی۔ رونے لگا، موسیٰ علیہ السلام کو یاد کر کے رونے لگا۔ جب رونے لگا تو اللہ کا کرم جوش میں آیا،
اللہ نے اس فرشتے کو حکم دیا جو فرشتہ اسے روز ایک آدمی کی ہائٹ کے برابر زمین میں دھنساتا تھا، اسے حکم دیا بس اب اس کے آگے اسے سزا نہ دینا، اس لیے کہ یہ میرے موسیٰ کے غم میں رویا ہے، موسیٰ کے انتقال کے غم میں رویا ہے، موسیٰ کی وفات کے غم میں رویا ہے، اس لیے بس یہیں پر سزا روک دو، اس کی یہاں پر اس کی سزا روک دو۔ اب میں جملہ کہہ دوں عزیزان محترم، عذاب میں تھا، پریشانیوں میں تھا، تکلیف میں تھا، لیکن اللہ کی رحمت آئی اور عذاب وہیں پر رک گیا، عذاب وہیں پر رک گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ پر رویا تھا۔ میں یہی تو کہتا ہوں عزیزان محترم، جو موسیٰ پر روئے، جب اس پر اللہ کا عذاب رک سکتا ہے تو وہ حسین کہ جو آدم کا بھی وارث ہو، نوح کا بھی وارث ہو، موسیٰ کا بھی وارث ہو، عیسیٰ کا بھی وارث ہو، رسول خدا کا بھی وارث ہو، علی کا بھی وارث ہو، حسن کا بھی وارث ہو، جس کا واسطہ خود موسیٰ دے رہے ہو، جو حسین پر روئیں، اللہ کی رحمت ان پر کیوں نہیں آئے گی؟ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ غور فرمایا آپ نے؟ امام یہ ہوتا ہے جو امام سے محبت کرے اور امام کے راستے پر چلے، اللہ اس پر اپنی رحمتیں اتارتا ہے، اپنے کرم کو اس کے شامل حال کر دیتا ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، پھر آخرت بھی کامیاب ہے۔ بس میں فضائل کو یہیں پر آج روک رہا ہوں، انشاءاللہ کل سے پھر گفتگو اور آگے بڑھے گی امامت اور ہدایت کے ٹاپک پر۔ آج آپ جس کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ میں نے ٹاپک آج کیوں شروع کیا؟ اس لیے شروع کیا کہ مجھے اب یہ جو جملہ آپ کو سنانا ہے اس کے لیے امام صحیح ہونا چاہیے۔ موسیٰ امام اچھے تھے، اس لیے پوری قوم کو بچا لے گئے۔ اب سنیے گا، حر نے کیا کیا تھا؟ حضرت حر نے عبادتیں نہیں بدلی تھیں، عبادتیں تو وہیں تھیں، امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی تھی، بس اپنا امام بدلا اور جنتی ہو گئے۔ پوری توجہ رکھیے، بس ایک جملے کے لیے، اسی جملے کے لیے میں نے آپ کو یہ ساری باتیں سنائی تھی۔ حر نے اپنا امام بدلا تھا اور جنتی ہو گئے۔ بڑا قیمتی جملہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہی تو وہ حر ہیں عزیزان محترم کہ جنہوں نے حسین کا قافلہ روکا تھا۔ آپ رونے کے لیے آئے ہیں نا، روئیے، گریہ کیجئے۔ حسین اتنے مظلوم ہیں کہ حق بنتا ہے حسین کا کہ حسین پر رویا جائے۔ ہاں عزادارو، یہ غم کے دن ہیں، یہ رونے اور رلانے کے دن ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو محرم کا پیغام کے عنوان سے جو کلپ تیار ہوئی تھی، اس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، گھروں میں کالے کپڑے لگائیں۔ اگر آپ کے گھروں میں ہیں، گھر میں ماحول بنائیں، سب کو بٹھائیں، اچھی طرح سے مجلس ہو، اور جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، آج میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام کے راستے پر چلنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ امام کے حکم پر عمل کریں، جو بھی امام نے کہا ہے ان کے راستے پر چلیں، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ عزیزان محترم، مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند نہیں دیکھتے تھے، ہم امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی، سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نکل آیا۔ ایک شخص امام سجاد کی خدمت میں آیا اور آ کر کہتا ہے، مولا یہ بتائیے آپ کے بابا حسین کے بدن پر کتنے زخم لگے تھے؟ میں بھی حضرت حر تک پہنچ رہا ہوں، لیکن آپ کو رونے کے لیے تیار کر دوں اس روایت کے ساتھ۔ آپ کے بابا حسین کے بدن پر کتنے زخم تھے؟ امام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، امام نے فرمایا اس انگوٹھی کے برابر بھی بدن میں کوئی جگہ بچی نہیں تھی جہاں میرے بابا کو زخم کا نشان نہ ہو، جہاں میرے بابا پر زخم نہ لگا ہو۔ کہیں تیر کا زخم، کہیں تیر کا زخم تھا، کہیں تلوار کا زخم تھا، کہیں نیزے کا زخم تھا، کہیں پتھروں کا زخم تھا جو میرے بابا کے بدن پر لگا ہوا تھا۔ میرا بابا لہو لہو تھا، میرا بابا خون خون تھا، میرے بابا کے بدن سے جگہ جگہ سے خون بہ رہا تھا۔ عزادارو، روایت حسین کا کرم تو دیکھیے، اللہ اکبر۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ جب حسین کے قافلے کو حر نے روکا، روایتیں بتاتی ہے کہ حسین نے ایک جملہ کہا تھا، حر تیری یہ مجال کہ تو میرا قافلہ روکے۔ ہاں عزادارو،
روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ حسین نے ایک جملہ فرمایا تھا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تیرے ماتم میں، تیرے غم میں بیٹھے۔ ہاں عزادارو یہ جملہ سنا اور حر نے ایک جملہ کہا، مولا آپ نے سب کے سامنے یہ جملہ فرمایا ہے، لیکن میں کیا کروں کہ میں تو اس وقت تک آپ کی والدہ کا نام ہی نہیں لیتا جب تک وضو نہیں کر لیتا ہوں۔ عزادارو روایتیں بتاتی ہیں حر میں حسین میں باتیں ہو رہی ہیں، قافلہ رک گیا ہے۔ ہاں عزادارو جب قافلہ رکا، نماز کا وقت آ گیا، حسین نے فرمایا حر اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ امام وہی تو ہوتا ہے کہ جو ایسے حالات میں بھی دشمن کو بھی بے نمازی نہیں دیکھنا پسند کرتا، دشمن کو بھی بغیر ہدایت کے نہیں پسند کرتا، اتنے مشکل حالات میں بھی ہدایت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں جاؤ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ حر کہتا ہے مولا نماز تو آپ ہی کے پیچھے پڑھیں گے۔ عزادارو روایتوں میں لکھا ہے کہ حسین نے عباس سے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حر کے قافلے میں شاید پانی نہیں ہے، حر کے قافلے میں پانی نہیں ہے، حر کے قافلے کے، حر کے لشکر کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں، سب کو پانی پلا دو۔ ہاں عزادارو عباس نے، اکبر نے، قاسم نے سب کو پانی پلانا شروع کیا۔ حسین ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے تھے، حسین دیکھ رہے تھے۔ حسین نے دیکھا ایک شخص ہے جو لشکر یزید کا ہے اور حر کے ساتھ آیا ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ گھوڑے پر دیر تک بیٹھ سکے، پیاس کی وجہ سے گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ جیسے ہی گھوڑے سے نیچے گرا حسین خود اٹھے، جلدی سے مشک اٹھائی، اس شخص کے قریب لائے اور کہا بھائی تو پانی پی لے، بڑا پیاسا ہے۔ حسین نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ جانتے ہیں یہ کون آدمی تھا؟ یہ وہ ملعون ہے کہ جو عاشور کے دن فرات کے کنارے تلوار لے کر کے گھوم رہا ہے اور سب سے کہتا ہے، یہی آدمی جس کو حسین نے پانی پلایا تھا، یہ کہتا ہے کہ سب کو پانی ملے گا، جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، لیکن حسین اور حسین کے بچوں تک ایک قطرہ پانی نہیں جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرا مولا حسین۔ جانتے ہیں نا علم غیب رکھتے ہیں نا، امام ہے، جانتے ہیں کہ کل یہ کیا کرنے والا ہے، اس کے باوجود بھی کرم دیکھیے حسین کا کہ پانی پلا رہے ہیں، دشمن کو بھی پیاسا نہیں دیکھ سکتے۔ عزادارو روایتیں بتاتی ہے کہ یہ قافلہ آ گیا، عزادارو حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ ہاں عزادارو 9 محرم کا دن تھا، مغرب کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے حر بار بار خیمے میں جاتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں، اچانک حر نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو پانی لے کر کے جا رہا ہے، حر کے لشکر کا ہے۔ حر نے آواز دی، یہ پانی کہاں لے جا رہا ہے؟ کہنے لگا اپنے جانوروں کو پلانے جا رہا ہوں۔ آپ تو سمجھ گئے نا، یہ 9 محرم کی بات ہے، 7 محرم سے حسین اور حسین کے گھر والوں پر پانی بند ہو چکا ہے۔ جیسے ہی حر نے سنا، حر نے مدینے کی طرف دیکھا اور رو کر کہا یا رسول اللہ، آپ کی اولاد پر یہ وقت آ گیا، آج جانوروں کو پانی نصیب ہو رہا ہے، آپ کی اولاد کو پانی نصیب نہیں ہے۔ عزادارو حر آئے، اپنے خیمے میں آئے، حر کے بھائی نے دیکھا، جلدی سے بیٹے کے پاس آیا اور کہا کہ بیٹا دیکھو تمہارے بابا کو کیا ہو گیا ہے۔ کچھ روایتیں بتاتی حر کے غلام نے حر کے بھائی سے کہا تھا کہ دیکھیے آپ کے بھائی کو کیا ہو گیا ہے، میں پانی لے کر گیا تھا لیکن حر نے پینے سے منع کر دیا، حر نے پانی کا کوزہ زمین پر پھینک دیا ہے، حر پانی پینے کو تیار نہیں ہے۔ جیسے ہی بھائی نے سنا، عزادارو بھائی بھی بڑھا، بیٹا بھی بڑھا اور آگے جا کر کے پوچھا کہ بتاؤ بات کیا ہے، پانی کیوں نہیں پیتے، اتنے پریشان کیوں ہو؟ حر نے اپنے بھائی اور بیٹے کا ہاتھ پکڑا، کھینچتا ہوا لے کر کے آیا حسین کے خیمے کے پیچھے اور رو کر کے کہا سنو، آواز سنو۔ اب جو سنا تو حر نے پوچھا کیا سنا؟ تو بھائی کہتا ہے ہم سن رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہائے پیاس کہہ کر رو رہے ہیں۔ حر نے رو کر کہا یہ میری وجہ سے پیاسے ہیں، کاش حسین کا قافلہ نہ روکتا۔ عزادارو روایتوں میں لکھا ہے صبح عاشور آئی، حر نے اپنے بھائی کو بلایا، اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے غلام کو بلایا اور فرماتے ہیں میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو، میں مجرم کی طرح حسین کے سامنے جانا چاہتا ہوں۔ عزادارو حر کی بات پر عمل کیا گیا، ہاتھوں میں رسی باندھی گئی، آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور حر کو سہارا دے کر گھوڑے پر بٹھایا، بیٹا بھی بیٹھا، بھائی بھی بیٹھا۔
چلا، غلام بھی چلا، یہ 4 آدمیوں کا قافلہ حسین کے خیمے کی طرف جا رہا ہے تاکہ حسین سے معافی مانگے۔ عزادارو، رحمت للعالمین کا نواسا ہے حسین۔ عزادارو، جیسے ہی چلے ہیں نا، دور سے حسین نے دیکھا، عباس نے دیکھا، عباس نے تلوار باہر نکالی، حسین نے آواز دی عباس تلوار اندر رکھ لو، تلوار واپس رکھ لو، نیام میں واپس رکھ لو، اس لیے کہ حر آج دشمن بن کر نہیں دوست بن کر آ رہا ہے۔ عزادارو، امام ہے نا حر۔ عزادارو، روایتیں بتاتی ہے، اب جملہ کہہ دوں، 9 محرم کو عاشورہ، 9 محرم کو شہادت ہو جاتی، 9 محرم ہی کو شہادتیں ہو جاتی۔ حسین نے 1 رات کی مہلت کیوں مانگی تھی؟ اس لیے کہ یہ لوگ ابھی باقی تھے، یہ لوگ آ جائیں، اس کے بعد شہادت کا وقت شروع ہو۔ عزادارو، روایتیں بتاتی ہے حر آئے، خود کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا، حر کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے حسین کے قریب آئے اور آ کر کہا مولا حلی توبہ یا ابا عبداللہ، اے نبی کے نواسے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حسین نے دونوں بازو پکڑ کر اٹھایا، رسی کھولی، آنکھوں سے پٹی کھولی، حر کو گلے سے لگایا، اے حر میں نے بھی معاف کیا، میرے نانا نے بھی معاف کیا، میرے بابا اور اماں نے بھی معاف کیا۔ پھر حسین رونے لگے، حر کہتے مولا اب رونے کا کیا سبب ہے؟ امام فرماتے ہیں حر، جب تو دشمن بن کر آیا تھا، تجھے پانی پلایا تھا، آج دوست بن کر آیا ہے، حسین کے خیمے میں 1 قطرہ پانی نہیں ہے جو تجھے پلا سکے۔ عزادارو، روایتیں بتاتی ہے حر رونے لگے، رو کر کہتے مولا مجھے پانی کی حاجت نہیں ہے، مولا اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم کے خیمے کے باہر جا کر ان سے معافی مانگ لوں۔ مولا فرماتے ہیں وہاں کیوں جانا چاہتا ہے، کیوں معافی کے لیے پریشان ہے؟ کہنے لگا مولا آپ کو یاد ہے کہ جب آپ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، راستے میں نے آپ کا راستہ روکا تھا تو میری آواز بلند ہو گئی تھی، میری آواز اونچی ہو گئی تھی، تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ لین کلاموں کا یا شیخ، اے شیخ اپنی آواز نیچے کر لے، میری بہنوں نے کبھی کسی کو اس طرح مجھ سے بات کرتے نہیں دیکھا ہے، میری بہنیں گھبرا جائیں گی، مولا میں نے آپ کی بہنوں کا دل دکھایا ہے، مولا اجازت دیجئے میں شہزادیوں سے معافی مانگ لوں۔ مولا نے اجازت دی، حر خیمے کے باہر آیا، سلام کیا، بی بی اے شہزادیوں، رسول کی بیٹیوں سلام ہو، معافی مانگنے آیا ہوں۔ اندر سے بیبیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی، جیسے ہی رونے کی آواز بلند ہوئی حر 1 مرتبہ زمین پر بیٹھ گیا، روتے روتے بیٹھ گیا اور ایک جملہ کہا، اے حر تو کتنا بد نصیب ہے، تو نے ایک بار پھر شہزادیوں کو رلا دیا، نبی کی بیٹیوں کو رلا دیا۔ عزادارو، زینب نے آواز دی، اے حر جا، ہم نے تجھے معاف کر دیا، میں اماں سے تیری شکایت نہ کروں گی۔ عزادارو، حر بڑا احترام کرتے تھے جناب سیدہ کا۔ روایتیں بتاتی اب حر آئے اور آ کر کہتے مولا مرنے کی اجازت دیجئے، میرے بیٹے کو اجازت دیجئے۔ عزادارو، روایتیں بتاتی ہیں سب سے پہلے غلام کے لیے اجازت مانگی، مولا غلام کو اجازت دیجئے، غلام گیا قربان ہوا، پھر بھائی کو اجازت ملی، بھائی قربان ہوا۔ روایتیں بتاتی ہیں 1 مرتبہ حر نے عرض کیا مولا میرے بیٹے کو اجازت دیجئے، حسین نے اجازت دی، بیٹا میدان میں آیا، جہاد شروع ہوا، زخمی ہو کر گرا، اب آخری وقت ہے حر کے بیٹے کا، جیسے ہی زمین پر گرا آواز دی بابا مدد کو آہو۔ ادھر سے حر آگے بڑھنا چاہتے تھے، حر 1 مرتبہ جلدی سے دوڑ کر گھوڑے کی طرف بڑھے، گھوڑے پر سوار ہوئے، حر نے دیکھا کوئی نظر نہیں آتا، جلدی سے گھوڑے پر سوار ہوئے، دوڑتے ہوئے جیسے ہی بیٹے کے قریب پہنچے، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جیسے ہی بیٹے کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا، حر سے پہلے حسین وہاں موجود ہے، حسین کی گود میں حر کے بیٹے کا سر ہے۔ حر سے فرماتے ہیں اے حر، جوان بیٹے کے جنازے پر بوڑھے باپ کو نہیں آنا چاہیے۔ ہاں عزاداروں، میں کہوں گا مولا ابھی حر کے بیٹے کے جنازے پر آپ پہنچ گئے،
جب اکبر کی ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا اس وقت آپ کو کون سہارا دے گا؟ واہ غربتا واہ محمدہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أی منقلب